السلام علیکم. آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سادیہ غوث اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں IMF کے دباؤ پر تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی. ٹیکس وصولیوں میں 271 ارب روپے اضافی کی تجویز ہے. پیٹرولیم لیوی ہر ماہ 4 روپے بڑھا کر فی لیٹر 30 روپے تک لے جائی جائے گی. بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے. IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے. $2 بلین انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا دی. ٹیکسز نہیں بڑھیں گے. آپ کے جو ہے ایگزمپشنز کچھ وڈرا ہوں گی. IMF کے آگے سر تسلیم خم. عوام پر پھوٹے گا منی بجٹ کا بم. وزارت خزانہ کا تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق ترمیمی فائنانس بل میں 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی. ٹیکس وصولیوں کا ہدف 271 ارب روپے بڑھا کر 6000 ارب تک لے جایا جائے گا. پیٹرولیم لیوی بھی ہر ماہ 4 روپے بڑھائی جائے گی. فی لیٹر لیوی کو 30 روپے تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے. یہی نہیں، ترقیاتی بجٹ میں بھی 200 ارب روپے کا کٹ لگے گا. بجلی مزید مہنگی کرنے کی بھی تجویز منی بجٹ میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام کے روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر ٹیکس کی چھوٹ ختم ہوگی. ڈبوں میں پیک کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر بھی پابندی کی تجویز رکھی گئی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ منی بجٹ میں 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی. لگژری گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے گی. کاسمیٹکس کے سامان پر بھی ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز. اجلاس میں پرانے کرنسی نوٹس کی تبدیلی کے لیے وقت بڑھانے کا بھی فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے. صنعت و پیداوار سے متعلق رپورٹ اور شوگر سیکٹر میں اصلاحات پر رپورٹس پیش کی جائے گی. اسٹیٹ بینک صرف 24 روز بعد ایک بار پھر مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں 1 سے 1.5% تک اضافے کا خدشہ ہے. صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ قرض مہنگا ہونے سے صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری متاثر ہوگی. ایک ماہ میں دوسری بار چلے گی شرح سود میں اضافے کی تلوار. اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ میں اضافے کا امکان ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں اضافے سے قرض مزید بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں کمی ہوگی. اجلاس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹس کو مزید بڑھایا جائے گا. سینٹرل بینک یہ کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس کی بڑھنے سے آپ کی انفلیشن کو کرب کرنا چاہتی ہے. گورنمنٹ کی بورنگ کاسٹ بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے رکنا شروع ہو جائیں گی اور غالباً گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے. اسٹاک مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاروں نے بھی ممکنہ اضافے کو تکلیف دہ صورتحال قرار دے دیا. آج دوبارہ مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے. انویسٹرز کو، کیپٹل مارکیٹ کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھنے کا ہے، جو کیپٹل مارکیٹ کے لیے نہیں، کافی بڑی بڑی انڈسٹریوں کے لیے بھی تکلیف ہے. آج بھی اضافہ کیا گیا تو انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بالکل رک جائے گی اور اس سے جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ اور ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے بہت بڑا جو ہے دھچکا ملے گا. اسٹیٹ بینک نے صرف 24 روز قبل 19 نومبر کو بنیادی شرح سود میں 1.5% اضافہ کیا تھا، جس کے بعد شرح سود 8.75% ہو گئی تھی. بات یہی نہیں رکے گی. اگلے ماہ یعنی جنوری میں بھی ایک اور مانیٹری پالیسی آئے گی. پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. ADB کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں اجناس کی قیمتیں بڑھنے سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا. ADB نے ترقی پذیر ایشیائی ممالک کے لیے اقتصادی ترقی کی پیش گوئیوں پر نظر ثانی کر دی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے رواں سال جنوبی ایشیا کی معاشی ترقی کا تخمینہ 8.6% سے کم کر کے 7% کر دیا ہے.
اور ابھی آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ شوکت عزیز صدیقی نے عدالت پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ان کی درخواست خارج بھی ہو جائے تو وہ عدلیہ پر الزام عائد نہیں کریں گے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر بدنیتی کا الزام لگایا تھا، اس بینچ کا رکن میں بھی تھا۔ مزید تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے عدیل سرفراز سے۔ عدیل سرفراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف جو درخواست ہے اس پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس سماعت بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجر بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے روسٹرم پر آ کر عدالت سے اجازت چاہی کہ وہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت پر بالخصوص اس بینچ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بینچ یا بینچ کا کوئی بھی رکن جانبدار ہے۔ درخواست خارج ہو جائے تب بھی عدالت کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، یہ کہنا تھا شوکت عزیز صدیقی کا۔ اور اس کے علاوہ سجاد علی شاہ جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں، جیسے سجاد علی شاہ، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ حامد خان نے جو دلائل دیے ہیں ان پر انہوں نے کہا کہ آپ الزام عائد کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل پر کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو کردار ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، جبکہ میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ رہ چکا ہوں۔ جو ریفرنسز شوکت عزیز صدیقی کے خلاف اس ریفرنس سے قبل زیر سماعت سپریم جوڈیشل کونسل میں اور کی کارروائی کا میں بھی حصہ تھا، لہٰذا شکریہ عدیل سرفراز۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وفاقی دارالحکومت میں شکر پڑیاں کے قریب پرائیویٹ وین میں آگ لگ گئی۔ گاڑی میں مدرسے کے بچے سوار تھے جنہوں نے کود کر جانیں بچائیں۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ جی عثمان مظفر، یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ عثمان مظفر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کو بتا رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں شکر پڑیاں کے قریب پرائیویٹ وین میں آگ لگ گئی۔ گاڑی میں مدرسے کے بچے سوار تھے جنہوں نے گاڑی سے کود کر جانیں بچائیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان میں قابل اعتراض انداز میں بات کی۔ حلیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ سندھ کا نیا بلدیاتی قانون آئین کے آرٹیکل 140A سے متصادم ہے۔ عوام نے نئے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا۔ کوئی ایک شہر ایسا بتا دیں جہاں سندھ جیسا بلدیاتی نظام رائج ہو۔ خرم شیر زمان کا بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کو چیلنج۔ کہا بلاول ہمارا منہ کیا کالا کریں گے، ان کے تو اپنے کرتوت کالے ہیں۔ جس میئر کے پاس کوئی اختیار نہ ہو وہ شہر کی کیا خدمت کرے گا۔ مراد علی شاہ نے سندھ کو الگ کرنے کی بات کی، وہ اچھی طرح جان لیں ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اس صوبے کے نالائکی اعلیٰ کو، میں چیلنج کرتا ہوں بلاول زرداری کو، ان کی پوری قیادت کو، کہ آپ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی مثال دے دیں جہاں پر ایسا قانون ہو۔ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ تم لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ ارے بھائی، آپ کا منہ تو کالا آلریڈی، آپ ہمارا منہ کیا کالا کریں گے؟ کالے کرتوت تو آپ کے ہیں۔ آپ کا جو میئر آئے گا وہ لنگڑا لولا میئر آئے گا، 4 سال جو ہیں وہ یہی رونے دھونے میں گزار دے گا کہ نہ میرے پاس اختیارات ہیں، نہ میرے پاس وسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو کہ نالائکی اعلیٰ، وہ سندھ اسمبلی میں کہتا ہے کہ تم لوگ مائنورٹی ہو، کہتا ہے ہمیں مجبور نہ کرو نہیں تو ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ مراد علی شاہ، تم نے اگر جرأت بھی کری سندھ کو پاکستان سے الگ کرنے کی ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں لے کر آئے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ خواجہ اظہار کہتے ہیں بلدیاتی قانون کو سندھ دشمن نظام کہتے ہیں، کالا قانون وہ بناتے ہیں جو خود کالے ہیں۔ سندھ حکومت جب تک شہری حکومت کو پیسہ نہ دے، وزیر اعظم صوبائی حکومت کو NFC ایوارڈ سے رقم نہ دیں۔ یہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا، تو یہ سندھ کے منتخب نمائندہ جماعتیں اور ان کے ووٹرز کی بھی دل آزاری۔ کالا قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت ہوتے ہیں۔ سندھ میں کس کے کالے کرتوت ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح معلوم۔ دنیا بھر کو دھوکہ دے کر NFC ہمارے 120 ارب روپے کھا گئے، لیکن جو اصل سندھ کے لوگوں کو پیسہ ملنا ہے وہ PFC سے ملنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، صوبہ سندھ میں جب تک NFC نہ دیں، جب تک صوبہ سندھ پروونشل فائنانس کمیشن کراچی تک اشمور تک دینے کی یقین دہانی نہ کرائے۔ مراد علی شاہ صاحب کا جو یہ بیان آیا کہ ہمیں پاکستانی سمجھو ورنہ کچھ اور سوچنے میں مجبور ہوں، مراد علی شاہ صاحب کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ لسانیت کی بات کس نے کی؟ کس کو عقلیت کہا؟ 40% سندھی اپوزیشن میں بھی تو ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک علیحدہ شناخت تسلیم کیا ہے،
बस अगर तस्लीम कर लिया तो खुल के बात करें। जमात इस्लामी का बिलावल और मुराद अली शाह से माफी मांगने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं कि लिसानी सियासत को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। 19 दिसंबर को मज़ार कायद से कराची बचाओ मार्च का ऐलान किया। ये वडेरे और जागीरदार देही आवाम का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं और शहरी आवाम का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं। हम इस लिसानी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की मुराद अली शाह की और बिलावल साहब की जितनी भी कोशिशें उसको मुस्तरद करते हैं और मैं मुतालबा करता हूं कि बिलावल भुट्टो भी और मुराद अली शाह भी सिंध के आवाम से माफी मांगे और खुद जो अर्बन फ्यूडलिज्म का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया इन शहरों के अंदर, उसने कराची, हैदराबाद, सक्खर ही नहीं, लाड़काना, जैकबाबाद भी और तमाम देही सिंध को एक तरह से गुलाम बनाकर रखा हुआ है। हम ये ऐलान करते हैं कि हम सिंध तरमीमी बिल को कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। ये काला कानून है, काला कानून है, काला कानून। इसके खिलाफ 19 तारीख को जो इतवार आ रहा है, एक बहुत बड़ा मार्च होगा जो हम यहां से मज़ार कायद से और केएमसी बिल्डिंग की तरफ मार्च करेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन गई है। बिलावल भुट्टो ने झूठ बोलकर काले कानून का दिफा किया। सिंधियों को जरदारी और पीपी के चुंगल से निकालेंगे। सिंध में जुनूनियत, लिसानियत और ताकत के नशे में फिरौनियत उभर कर सामने आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद कराएंगे। हमारी असल फतह का दिन वो होगा कि जब सिंध इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद होगा, हम उस दिन आजाद होंगे। तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अकलियत का ताना देते हो। सिर्फ कराची मेरा नहीं है, कराची से कश्मीर तक सब मेरे हैं, सब मेरा है। ये पूरा सिंध मेरा है, ये हम सिंध के वारिस हैं। वजीर बल्दियात पंजाब महमूदुल रशीद कहते हैं पंजाब में पहली बार बल्दियात का निजाम बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। 11 मेट्रोपॉलिटन के मेयर बराह रास्त आवाम मुंतखब करेंगे। बल्दियाती सेटअप में टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। पंजाब की तारीख में इससे पहले कभी इतना पावरफुल निजाम नहीं, ये माजी की तरह की कोई लोकल बॉडीज नहीं है। ये मुकामी हुकूमतों का एक बाइख्तियार निजाम जो है वो कायम होने के लिए जा रहा है। पंजाब के अंदर 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के मेयर बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। 25 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन भी बराह रास्त अवाम जो है वो अपने वोटों से मुंतखब करेंगे। इसमें टेक्नोक्रेट्स भी होंगे। इस्लामाबाद के अंदर ये इलेक्शन जो है वो ईवीएम पे होने जा रहा है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी जो आइंदा 3-4 माह के अंदर इंतखाबात होने हैं तो कोशिश की जाए कि ये ट्रांसपेरेंट अंदाज के साथ ईवीएम के ऊपर इनका इंतखाब मुमकिन हो। मुल्तान में गैस की बंदिश पर खवातीन का पारा हाई। सड़कों पर निकल आई, सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इसी पर मजीद बात करेंगे। नासिर जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर जहीर, बताइएगा क्या कहना था खवातीन का? जी बिल्कुल, मुल्तान में गैस लोड शेडिंग की सताई खवातीन की जानिब से एहतजाज जो है वो सामने आया है। खवातीन जो है उन्होंने टायर जलाकर सुई गैस ऑफिस के सामने रोड को ब्लॉक किया है और उसके बाद इंतजामिया के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। खवातीन का यही कहना है कि सर्दी के स्टार्ट होते ही घरों से गैस जो है वो गायब हो चुकी है और इस मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत के अंदर जैसे इजाफा हुआ है, अब बिल्कुल भी न सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम के औकात के अंदर घरों में गैस ना होने की वजह से उनको शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को भी बगैर नाश्ते के स्कूल भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो है वो हाई हुआ है। और शुक्रिया नासिर जहीर अपडेट करने के लिए। गैर मुल्कियों को अहम दस्तावेजात देने और पैसे वसूल करने का इल्जाम। एफआईए ने इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई जहूर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एफआईए के काउंटर टेररिज्म विंग ने जो है वो कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के एएसआई जहूर नामी एएसआई है जिसके खिलाफ गैर मुल्की सफीर को अहम मुल्की दस्तावेजात फराहम करने का इल्जाम है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस एएसआई ने 50,000 रुपये वसूल किए, जबकि एटीएम कार्ड और यूएसबी जो है वो भी इससे बरामद की गई हैं। और कुछ दिन कबल यही एएसआई जो था वो कई दिन जो है वो गायब रहा, जिसके बाद तहकीकात भी हुई और उस तहकीकात की नजर में जो है इस के खिलाफ जो है एफआईए ने कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर।